السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں سید وسیم بخاری۔ آج ہم آئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کراچی ڈویژن کے آفس میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سندھو صاحب۔ آئیے ہم ان سے بات چیت کریں گے اور ان کی شخصیت کے بارے میں اور کچھ سیاسی تبادلہ خیال کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ممتاز صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان بالکل۔ تو ممتاز صاحب، آج ہم آپ سے بات چیت کرنے آئے ہیں کہ آپ نے یہ سیاست میں اور مسلم لیگ نون کو کیوں چنا؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کے لیے اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں۔ اس کے بعد میں کراچی میں تقریباً مجھے 30 سال ہو گئے کراچی میں آئے ہوئے۔ میں پیچھے پنجاب سے سرگودا سے تعلق ہے میرا، تو ہمارا تقریباً پورا خاندان ہی جو ہے وہ نون لیگ میں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اٹیچ ہے۔ یہاں پہ آ کے میں نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ اس کے بعد یہاں کا حالات، یہاں پہ ماحول دیکھا، جو لوگوں کا حال ہے، جو غریب آدمی پس رہا ہے بیچارہ، اس کو دیکھ کر تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کا ساتھ دیا جائے۔ جو طریقہ کار ہمارا پنجاب میں چل رہا ہے، ماشاءاللہ پنجاب کا آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں جب بھی مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، اس میں کارکردگی ان کی دیکھی آپ نے، کاروبار دیکھا، وہاں پہ ترقیاتی کام دیکھے، لوگوں کی خدمت کس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں پہ بھی کراچی کے اندر بھی لوگوں کی اسی طریقے سے خدمت کی جائے۔ تو میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدیداران سے رابطہ کیا، تو ان کے میں نے بولا کہ بھائی میں پاکستان مسلم لیگ کی یہاں سندھ میں رہ کے خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا اور مجھے کراچی ڈویژن کا عہدہ دیا اور مجھے ذمہ داری دی کہ آپ جو یہاں پہ مزدور کا جو مسئلے مسائل ہیں، بے شک گلی گلی میں جا کے آپ ان کے مسئلے مسائل دیکھ کے تو وہ ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس میں یہ جذبہ لے کے میں یہاں پہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ اٹیچ ہو کے تو الحمدللہ میں نے یہ آفس بنایا اور لوگوں کی خدمت کے لیے اس میں حاضر ہوں۔ کراچی میں آپ آئے، آپ نے لوگوں کے حالات دیکھے اور ان کے مسائل دیکھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی عام بندے کی ضروریات کیا ہیں، بنیادی ضروریات جو ہیں وہ کیا ہیں، اور آپ ان کو کیسے حل کریں گے؟ یہ دیکھیں، میں جس علاقے میں میری رہائش ہے، جس علاقے میں رہتا ہوں، یہ بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے۔ بہت غریب لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں۔ زیادہ تر کے لوگ یہاں پہ جو ہے فیکٹری لائن ہے، ان کی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں۔ تو اس وقت یہاں پہ جو سسٹم میں نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ جو اعلان کرتی ہے کہ اس وقت لیبر کی جو مزدوری جو تنخواہ اس کی مختص کی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، مگر آگے جو فیکٹریوں کا سسٹم ایسا کوئی انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوا ہے، ٹھیکیداری نظام کیا ہوا ہے کہ یہ ان کو پوری تنخواہیں نہیں مل پاتی۔ تو میرا ویژن بھی ہے، ہمارے قائد کا ویژن بھی ہے، جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کا ویژن بھی ہے کہ ہر مزدور تک، ہر گلی تک جو ہے، ہر جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کے بھی معاملات حل ہونے چاہیے۔ تو ان کے ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے میں انشاءاللہ میری یہ دلی خواہش ہے کہ یہاں پہ جتنے مزدور لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی حل کی جائے، ان کو ان کا پورا حق دلوایا جائے، ان کی جتنی سیلری گورنمنٹ کی طرف سے تنخواہ مختص کی گئی ہے اس کو ان کو پورا تنخواہ ان کو دلوائی جائے۔ اور یہ جو فیکٹریوں میں ٹھیکیداری نظام ہے، اگر گورنمنٹ نے تنخواہ، اگر اس وقت جو آرڈر پاس ہوا ہے وہ تقریباً کم از کم 40,000 روپے مزدور کی تنخواہ ہونی چاہیے، مگر ٹھیکیداری نظام میں ایسا کیا ہوا ہے کسی کو 21,000، کسی کو 22,000، کسی کو 25,000، کسی کو 30,000، اس کے راؤنڈ اباؤٹ رکھ کے ان کو، مگر عوام بیچارے اتنے مجبور ہیں، غریب بیچارے اتنے مجبور ہیں کہ ان کو اتنا وہ پریشرائز کیا جاتا ہے، ان کو اتنا وہ ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے کہ اگر آپ آواز اٹھاؤ گے، اگر آپ ہمارے سامنے بات کرو گے تو ہم آپ کو نوکری سے نکال دیں گے۔ تو وہ بیچارے ڈر کے مارے میں کہ ہماری نوکری نہیں چلی جائے، بے روزگاری اتنی ہے کہ وہ بیچارے ڈرتے ہیں کہ ہماری نوکری نہیں چلی جائے، تو وہ کوئی آواز نہیں اٹھاتے۔ اس کے باوجود کچھ کیس آتے ہیں ہمارے پاس
تو ہم انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان سب کے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ہر فیکٹری اونر سے جا کے ملاقات کی جائے. اس پلیٹ فارم سے پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے اعلیٰ قیادت سے مشاورت کر کے اپنی قیادت سے ان سے مشاورت کر کے اس ہر فیکٹری میں ہر جا کے ان کا حق مزدور کو دلوانے کے لیے ہم انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اپنی کہ میں ان مزدوروں کے بالکل ایسے جو ہے ان کا پورا حق دلوایا جائے. ممتاز صاحب، گورنمنٹ کی طرف سے جو 42,500 روپے مخصوص کی گئی ہے کہ ایک عام انسان کی جو تنخواہ ہے 42,500، تو لوگوں کو 21,000 اور 22,000 اور 25,000 کہیں 30,000 بھی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ یہ اصل میں نظام تھوڑا سا ایسا ہے کچھ کہ فیکٹری والوں کی وہ اپنا کوئی سسٹم رکھتے ہیں، اس کے بعد آگے لوگ وہ مجبور ہو جاتے ہیں. غریب آدمی جو ان کو مطلب ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو نہیں تو نوکری سے نکال دیں گے، یہ آپ کا ہے، اگر دل کر رہا ہے تو آؤ کرو، نہیں کر رہا ہے تو بے شک جاؤ اپنے. آگے بے روزگاری اتنی ہے کہ بیچارے لوگ مزدور جو ہے وہ مجبور ہو کے وہ بولتے ہیں چلو کچھ نہ کچھ آئے، بچے بھوکے بیٹھے ہیں گھر پہ، ان کو کچھ نہ کچھ مطلب کچھ آئے گا ہی نا، تو چلو محنت کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ان کو اتنا مطلب وہ کیا جاتا ہے کہ ان کا اوور ٹائم بھی ان کو پورا نہیں دیا جاتا. تو ہماری کوشش ہے انشاءاللہ کہ ہم ہر فیکٹری میں جا کے ان سے میٹنگ کریں گے، ان سے جا کے مل کے تو مزدور کو انشاءاللہ پورا حق دلوائیں. تو مجھے یہ پتہ چلا ہے ہمارے ذرائع سے، جو آپ کے یہاں کورنگی میں جو ہے عوام کے کچھ مسائل ہیں کہ ان کے شناختی کارڈ وغیرہ میں کچھ ایشو ہے کہ نادرا والے جو ان کو شناختی کارڈ ایشو نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں، میں تقریباً یہ ہماری پاکستان گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا اقدام اٹھایا تھا نادرا کا. یہ ایک ادارہ بنایا انہوں نے کہ چلو یہ لوگوں کو گھر گھر جا کے یہ شناختی کارڈ ان کی شناخت ان کو ملے. مگر آج تک جو چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ جس مرضی آپ نادرا کے آفس میں چلے جائیں، آج تک وہاں پہ رش ختم نہیں ہوا. آپ یہ میگا سینٹر دیکھ لیں ڈیفنس فیز 2 میں، اس میں میگا سینٹر جو 24 گھنٹے سروس، اس طریقے سے میرے خیال میں اور بھی بنے ہوئے ہیں جو 24 گھنٹے سروس دے رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ان کے سامنے چلے جائیں آپ تو مگر وہاں پہ رش ختم نہیں ہوتا. ایک تو اس میں مسئلہ کیا ہے کہ رش ختم کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو چاہیے کہ پالیسی کے اوپر تھوڑی سی نظر ثانی کی جائے، کچھ سہولیات دی جائیں. ایک آدمی جاتا ہے وہاں پہ جا کے بولتا ہے کہ میں شناختی کارڈ بنوانے، ان کو 10 چکر لگوائے جاتے ہیں، بلا وجہ 10 چکر لگوائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنا مطلب اگر وہ اس کے کاغذات بالکل ٹھیک بھی ہوتے تو اس کے باوجود بھی اس کو صرف کس کے لیے کہ ہماری یہ جو کرپشن جب تک ختم نہیں ہوگی نا تب تک یہ معاملات کسی کے حل نہیں ہوں گے. کوئی نہ کوئی ریزن پیش کر کے ان کو واپسی بھیج دیا جاتا ہے. وہ بیچارہ دوسرا وہ پیپر لے کے آتا ہے تو تیسری دفعہ اس کو بولتے ہیں ابھی آپ کا یہ پیپر کم ہے، آپ ابھی یہ لے کے آ جاؤ، اب وہاں فلاں افسر کے 18 گریڈ کے آفیسر کے سائن کروا کے آ جاؤ. بھائی ایک ہی دفعہ ان کو ایک پروسیجر دے دیا جائے کہ یہ چیزیں آپ اپنی پوری کر کے آ جائیں. اس میں ان کا بھی ٹائم بچے، ادارے کے سامنے رش بھی نہیں ہو اور لوگ بھی پریشان نہیں ہو اور سب کے معاملات حل ہو. تو ممتاز صاحب، ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ نے لوگوں کو یہ واضح طور پہ جو ہے ان کو وضاحت دی ہے کہ کچھ دنوں میں یہاں نادرا کی گاڑی آئے گی اور ان کے شناختی کارڈ جو ہے آپ ان کو بنوانے میں ان کے لیے مدد بھی کریں گے اور ان کو یہ پرووائڈ کریں گے. جی بالکل، میں نے ایک چھوٹا سا پیچھے پروگرام کیا تھا، میری قیادت سے تھوڑا سا مشاورت بھی ہوئی تھی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ کائنڈلی طور پہ میرا علاقہ ایسا ہے کہ یہاں پہ شناختی کارڈ کے معاملات بہت زیادہ ہیں، تو مجھے ایک ایسا مطلب کوئی سسٹم دیا جائے کہ ہفتے میں چلو ایک دفعہ گاڑی دی جائے کہ یہاں پہ آ کے گاڑی آفس کے سامنے کھڑی ہو یا اس علاقے میں آئے. اور صرف میرا ہی آفس نہیں، میرا تو مقصد یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہر ایسے علاقے کے اوپر گاڑی جائے جو لوگ مزدور آدمی ہیں، وہ جو روزانہ کی وہ اپنی دیہڑی بھی نہیں توڑ سکتے، جو صبح نکلتے ہیں شام کو اپنے بچوں کے لیے 1000-1200 روپے کی ایک مزدوری کر کے آتا ہے. وہ بولتا ہے کہ میں ابھی پورا دن اپنی وہ ضائع کر کے نوکری چھوڑ کے میں اگر اپنے بچوں کا شناختی کارڈ یا اپنا وہ بنوانے کے لیے جاؤں تو میں شام کو بچوں کو کھانا کہاں سے کھلواؤں گا. تو ان کے لیے یہ سہولت میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے، نادرا کے خیر ادارے سے کہ یہ ایک ایسا سسٹم کی بنایا جائے
کہ ہر ایریے کے اندر کچھ موبائل سسٹم بنایا جائے کہ گھر گھر میں جا کے یہ بہت ہی اس پروسیجر کو آسان ہونا چاہیے کہ ایک اگر شہری اس کے پہچان کے لیے شناختی کارڈ اس کے دروازے پہ اگر مل جائے تو اس کے لیے بہت ہی آسانی ہوگی. یہ جو شناختی کارڈ ہے یہ بننے کے بعد لوگوں کو آسانی ہو جائے گی کیونکہ فیکٹری میں جو ہے لوگوں کو یہ شناختی کارڈ کی بنیاد پہ بھی جو ہے بلیک میل کیا جاتا ہے. بالکل بلیک میل کیا جاتا ہے. بلیک میل اسی لیے کیا جاتا ہے کہ شناختی کارڈ نہیں آپ کے پاس، جو تنخواہ دے رہے ہیں اسی تنخواہ میں گزارا کیا جائے. بالکل یہ شکایتیں بھی ہیں. بالکل ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ شکایتیں بھی کافی ہیں. تو اس کے لیے بھی سب سے وہی چیز اس میں آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ سے پھر وہی ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ کچھ اس میں تھوڑی سی پالیسی میں آسانی کی جائے کہ کچھ جو ہے ان کو ایسے معاملات کیے جائیں کہ گاڑیاں جیسے علاقوں میں جائیں تو ایک مختص دن رکھا جائے کہ فلاں علاقے میں یہ گاڑی چلی گئی، اور جو لوگ اپنا اس کے حساب سے کہ ان کو دن نہیں ٹوٹے اپنے وہ شناختی کارڈ بنوا کے اور اپنی شناختی کارڈ کے ساتھ لیگل وے کے اوپر جا کے اپنا کمپنیوں میں جا کے اپنی بھرتیوں اپنی نوکریاں کریں اور کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں. تو بہت بہت شکریہ. تو آج ہم آئے تھے ممتاز سندھو کراچی لیبر ونگ کے آفس پاکستان مسلم لیگ نون کے ممتاز سندھو صاحب سے بات چیت کی اور ان کا اظہار خیال لیا. ناظرین کرام، آپ کا مشکور سید وسیم بخاری کیمرہ مین عامر نعمانی کے ساتھ رخصت چاہتے ہیں. تو جب تک کے لیے دیکھتے رہیے پوائنٹ نیوز ڈیجیٹل.